سردار تھا، یہ یمن کا سردار تھا، اور ایک عورت تھی جس کا نام سجاد تھا۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے نبی اسلام کے دور میں نبی ہونے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ خواب آئی۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں خواب کے اندر بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں جو کنگن ہیں میں انہیں دیکھتا ہوں، اہم مریشہ ہوا، تو ان کنگنوں نے مجھے پریشان کر دیا کہ نبی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر اس وقت بتلائی جب مسلمہ کی طرف سے 2 سفیر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کے پاس سے ہو کر جا چکا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آنے سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے، ان جعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک عہد مقرر کر دیں، میرے ساتھ عہد و پیمان کر لیں کہ الامر لی من بعدی، کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نبی اور رسول میں ہوں۔ تو یہ بات اس نے نبی اسلام سے بھی کہی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کر لیتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا، اس وقت نبی اسلام کے ہاتھ میں ایک ٹہنی، آج میں اس شرط کے وقت اگر اوپر تو اسلام قبول کرے گا تو میں تجھے یہ ٹہنی بھی نہیں دوں، نبی اور رسول ہونا تو دوں گا۔ تو اس کے بعد یہ واپس چلا گیا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر اس کی طرف سے 2 سفیر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ میری نبوت اور رسالت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، اتشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا نہ ہوتا اسلامی تاریخ کے اندر کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو میں ان دونوں کی یاد کرتے رہوں گا، کیونکہ اللہ کے آخری نبی کے سامنے یہ ایک دوسرے جھوٹے نبی کی نبوت کا اقرار کروانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ دنیا کے 2 بادشاہ نبوت اور رسالت کا اعلان کریں گے، اور ان میں سے ایک مسلمہ تھا اور دوسرا اسد سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر مجھے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ آپ ان کنگنوں کے اوپر پھونک ماریں، تو میں نے پھونکا تو وہ کنگن جو تھے وہ غائب ہو گیا، ختم۔ اور یہ تعبیر پھر آپ نے یہ بتائی کہ یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا اسد تھا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، اور تیسری عورت تھی سجاد، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، مسلمہ نے بھی اعلان کیا۔ مسلمہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میرے پاس آؤ، نبی ہم دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تم یا میں، لہذا میرے ساتھ آ کر مشاورت کرو۔ تو یہ اس کے پاس آئے، 3 دن تک یہ دونوں ایک کمرے میں رہے، اپنے محل میں رہے۔ 3 دن کے بعد یہ دونوں باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے شادی کر لی، اب نبی اور رسول میں ہوں، میرے بات یہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا اگر تم دونوں نے شادی کی ہے تو اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو مسلمہ نے کہا کہ شادی کا حق مہر یہ ہے کہ جیسے پہلی شریعتوں کے اندر 2 نمازیں تھیں، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اسے 3 نمازیں معاف کر دوں، 2 نمازیں ہیں۔ تو اس طرح یہ فتنہ نبی علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو چکا ہے، اور پھر ہر دور کے اندر ایسے کذاب و دجال
دجال لوگ پیدا ہوتے ہیں اور قرب قیامت مسیح دجال بھی آئے گا جو پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو یہ وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے، یہ کس قدر اہم عقیدہ ہے اور کتنا ضروری تھا اس عقیدے کو سمجھنا، لیکن امت مسلمان اس